جی میں ہوں باقر احمد صدیقی. اس وقت میں موجود ہوں سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7B گڈاف ٹاؤن میں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ خورشید بیگم خواتین پردہ پارک ہے. یہاں گزشتہ کئی سالوں سے غیر آباد ہے, اور نعمت اللہ خان کے دور میں اس کا اپروول ہو چکا تھا, لیکن پارک کی شکل اس کو آج تک نہیں دی جا سکی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل علاقہ کے, آخر کیا وجوہات ہیں, کیا مسائل ہیں کہ یہ پارک ابھی تک بن نہیں سکا اور آج تک یہ جنگلات کا منظر پیش کر رہا ہے. جی کیا کہیں گے, اور آپ کو اس سے کیا مشکلات ہیں؟ السلام علیکم. اس سے بہت ساری مشکلات ہیں. یہ نعمت اللہ صاحب کے دور کے اندر یہ اپروول ہوئی تھی اس کی, اور خواتین پردہ پارک کے نام سے ہوئی تھی, جو کہ یہاں کے لیبر کونسلر ہیں انہوں نے اپروو کرا تھا اس کو. اہل محلہ نے اس کو ٹیم سے کہا تھا کہ اس کے ایریا کے اندر کسی خواتین پارک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جس کو آپ ہے نا اوپن پارک بنائیں بچوں کے کھیلنے کے لیے اور محلے والوں کی سرگرمیوں کے لیے. ان سب چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. بہرحال یہ پردہ پارک بن گیا. اس پردہ پارک بننے کے بعد سے یہ ناقص کوئی 5-6 مہینے شاید اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور کچھ یہ نظر آیا. اس کے بعد سے اس کا یہ حال ہے. گزشتہ تقریباً 8 سال سے یہ اس کنڈیشن کے اندر موجود ہے, اور ابھی اس کی حالت تو آپ نے دکھا دی ہے کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے. سب سے مین مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر یہاں سامنے موجود ہیں, ہم اہل محلہ کے ہیں, یہ ہمارے گھر موجود ہیں. یہاں پہ ہمیں بالکل سیفٹی نہیں ہے اس پارک کی وجہ سے. وہ اس لیے سیفٹی نہیں ہے, اس پارک میں کون سے شرابی آ رہے ہیں, کون لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں, کون نشہ خور لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں, کون چور لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں, اور کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی کون سی موومنٹ ہے رات کے وقت میں ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, ہمارے گھر کے تالے بھی محفوظ نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری سب سے اہم بات کہ ہمارے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں, لیڈیز ہیں, ہم خود ہیں, ہم اس وبا سے پریشان ہو گئے ہیں. یہاں پہ اتنی زیادہ گندگی ہے, اندر اتنے زیادہ مچھر ہیں, اتنے زیادہ انسیکٹس موجود ہیں, اتنے قسم کے کیڑے ہیں جو ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں کاٹتے ہیں, تو اس سے کئی طرح کی بیماریاں موجود آ رہی ہیں, جس میں ہمارے لیے چھوٹے بچے خاص کر کے جو ان کے لیے تو بالکل سروائیو کرنا یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور صرف ہاسپٹلس کے چکر لگاتے لگاتے ہم تھک چکے ہیں, کیونکہ یہ گندگی ہے. تو خدا را تمام اداروں سے, تمام جتنے اہل ادارے ہیں, ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں, DC کراچی ہوں, وزیر بلدیات صاحب ہوں, یا جو بھی اس حلقے کے MP ہوں, MNA ہوں, جس تک یہ میری آواز جا رہی ہے یا وہ میری بات کو اگر سنیں یا اس چیز کو دیکھیں, تو خدا را اس کے اوپر ایکشن لے. ہم تمام محلہ والوں کی اپیل ہے اس کے اوپر, اور گزشتہ آپ سے مدبانہ اپیل ہے کہ خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کیا جائے, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھا جائے. ہم لوگ بالکل سیف نہیں ہیں. یہاں پہ نشے کی وارداتیں ہیں, یہاں پہ عجیب طرح کے لوگ آ رہے ہیں, عجیب طرح کے لوگ جاتے ہیں, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں. اور دوسری بات کہ اس پارک کی وجہ سے کس طرح کے اندر جانور موجود ہیں. کتے تو ایک عام طور پہ ایک محلے کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اندر اور کیا چیزیں موجود ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز کبھی نمودار ہو کے باہر آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سانپ بھی موجود ہے اندر. اور تو اور میں ایک جانور اور ہے جس کا میں نام لینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ عجیب طرح کی رات کو آوازیں آتی ہیں, بڑی بھیانک طرح کی. تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. باقی یہ بھی محلے دار ہیں ہمارے, ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بہت کچھ تو بتا دیا ہمارے شہزاد بھائی نے جو ہمارے پڑوسی ہیں. میرا مکان بھی انہی کی لائن میں اور پردہ پارک کے بالکل سامنے واقع ہے, اور اس پردہ پارک میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ بہرحال انسانی زندگی کے لیے جو ہے قابل برداشت بھی نہیں ہے. فائدہ تو کہاں سے ہوگا سوائے نقصان کے. اور یہاں پہ جب سے یہ اس کے دروازے وغیرہ ختم ہوئے ہیں اور یہ اجاڑ ہوا ہے, یا کتوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہے, اور یہ کتوں کا میٹرنٹی ہوم بن گیا. اور اس میٹرنٹی ہوم بننے کی وجہ سے بے تحاشا کتے, انگنت کتے, چھوٹے بڑے, ایک تو وہ جب محلے میں رات کو گشت کرتے ہیں تو ہر مکان کے سامنے ان کی گندگی پڑی ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ جب آپس میں لڑتے ہیں رات کو اور ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے, تو زیادہ تر لوگ جو ہے آرام کی نیند سو ہی نہیں سکتے. اور ان گھروں میں دل کے مریض بھی ہیں, سمجھ گئے, گردے کے مریض بھی ہیں, ان کو تو آرام چاہیے بھائی. دل کے مریض کو اگر رات کو اچانک چیخ و پکار کی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے اور جاگنا پڑ جائے تو وہ تو مزید بیمار ہو جائے گا. تو نہ تو یہاں پہ صحت مند آدمی کے لیے کوئی فائدہ سوچا گیا, اور نہ بیماروں کے لیے کوئی ریلیکس. ٹھیک ہے, صرف اس پارک کی گندگی اور اس پارک کی طرف سے توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. اور اب تو یہ گندگی پارک کے باہر تک پھیلی ہے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو فوٹوگراف بھی کر سکتے ہیں آپ کہ کتنی راستہ چلنے والوں کے لیے کیا مطالبہ کریں گے. یہ راستہ وہ ہے جو مسجد کو جاتا ہے, اور سارے نمازی اسی گندگی کے اوپر سے چل کے جاتے ہیں, سمجھ گئے.
यहाँ पे किसी भी स्टेटस का आदमी रह रहा है, चाहे वो नमाजी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दफ्तर में काम करता है, ना तो उसको दिन में आराम है न रात को सुकून। हम ये चाहते हैं कि इन तमाम बातें जो बताई गई हैं, जो नुकसानदेह, इनको ख़त्म किया जाए। समझ गए? फंड का रोने से कोई मसला हल नहीं होता है। हर चीज़ पे आजकल हुकूमत ये कह देती है हमारे पास फंड नहीं है। अरे भाई, दफातर में नई मशीनरी आ रही है, उस पर काम करने वाले नहीं है। दफातर में नई मशीनरी आ रही है, नया फर्नीचर बन रहा है, रंग रोगन तज़ीन और आराइश हो रही है, तो खुदा के लिए यार उस चीज़ को बंद कर दिया जाए ना। उस चीज़ को बंद करके लोगों की बहबूद के लिए उसमें से आधा ही फंड दे दें आप। फंड कहाँ से, आसमान से आएगा क्या? फंड भी तो हम ही लोगों ने पैदा करना होता है और हम ही लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। फंड है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने देखा है कि सरकारी जितने भी दफातर हैं वो तमाम, सिविक सेंटर जाके देख लें कितनी तज़ीन आराइश है, नए कालीन, नया फर्नीचर, नए इक्विपमेंट्स, डिजिटल जो है वो आ रहे हैं, पन्नी तक नहीं उतरी उसके ऊपर। काम करने वाला मौजूद नहीं है, मौजूद है, अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो बैठे हैं अलग अलग सिगरेटें फूंक रहे हैं, उसमें काम नहीं हो रहा, आवाम के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा उस फंड में से कम से कम उस फंड में से मुख्तस कर दें इसके ऊपर। छोटा सा पार्क है, कोई बड़ा नहीं है, अरबों की लागत नहीं आएगी, सही है। 2-4 करोड़ में ये ऐसा बोलेगा कि कराची के इस पूरे सुरजानी के इलाके में मशहूर हो जाएगा। लोग दूसरे सेक्टर से यहाँ पे वर्जिश करने आएंगे, बच्चों को बहलाने आएंगे, समझ गए। और जब हुकूमत इतना करती है तो अहले मोहल्ला भी फिर लाजिमत इस्तिताअत के मुताबिक उसकी देखभाल भी करते हैं और उसके फंड में इजाफा भी करते हैं। साहब, किससे क्या मुतालबा करेंगे आप? हम जो इसके इंतज़ामिया है और जो इसके ऊपर फंड लगा सकते हैं और काम करवा सकते हैं, जिनके इख्तियारात हैं, पार्क के सिलसिले में जिनके इख्तियारात हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। हमारी बात को कम से कम इतना तो सुन के सराहा दें कि हाँ यार, हमें कम से कम दर्द पैदा हुआ कि गवर्नमेंट का फंड जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो। जी, ये तो अहले मोहल्ला हमारे पास मौजूद थे खुर्शीद बेगम ख़वातीन पार्क के, जो अतराफ़ में लोग रहते हैं। इस पार्क के ना बनने की वजह से, जंगल का समा पेश करने की वजह से हालात इस कदर डगरगू हो गए हैं कि ये कुत्तों की अफजाइश गाह और अमाजगाह बन चुका है। अवाम ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची, लईक अहमद, वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे इस पार्क को, जो कभी नेमतुल्लाह के दौर में इसका अप्रूवल हुआ था, खुर्शीद बेगम ख़वातीन पार्क के नाम से मौसूम किया गया था, लेकिन अभी कुत्तों की मुख्तलिफ जानवरों की अमाजगाह बन चुका है। और अभी इन लोगों का यही कहना था कि गुज़िश्ता दिनों इस पर मार्किंग की गई है, इस पर ST8 लिखा है, और ये ना जाने क्यों की गई है। और ऐसा ना हो कि कोई इस पर कब्ज़ा माफिया जो है विराजमान हो जाए और इस पार्क को पार्क की शक्ल दी जाए, इसमें जॉगिंग ट्रैक्स बनाया जाए, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएँ, ताकि सेहतमंद एक माशरा बन सके, कायम हो सके। और अहले मोहल्ला जो है, जो खौफज़दा हैं कुत्तों की अफजाइश से, और रात को ये लोग सो नहीं सकते हैं, कुत्ते की आवाज़ें इतनी होती हैं। इन्होंने मुतालबा किया है बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद से कि इस पार्क की तामीरात के काम जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाए। कैमरामैन राशिद हुसैन के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, रफ्तार न्यूज़, कराची।